گزشتہ حکومت نے بلوچستان کی ترقی کو سیاست کی نظر کیا۔ محمد نواز شریف کے شروع کیے گئے منصوبوں پر کام روک دیا گیا۔ 2015 کے بعد گوادر پورٹ کی صفائی تک نہیں کی گئی۔ ہم نے ترجیحی بنیادوں پر ترقیاتی عمل کو بحال کیا۔ گوادر کو ڈیپ سی پورٹ بنانے اور سہولتوں کی فراہمی کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گوادر میں میڈیا سے گفتگو۔ قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس، اربوں روپے مال کے 5 اہم منصوبوں کی منظوری۔ راولپنڈی کہوٹہ سڑک کو 2 رویہ کرنے کا فیصلہ، عبدالخیر کلر کوٹ شاہراہ کی تعمیر کی منظوری۔ خاران میں گورکھ سٹوریج ڈیم کے لیے فنڈز منظور۔ نصیر آباد میں کینال سسٹم کی ری ماڈلنگ، چشمہ نیوکلیئر پاور یونٹ 5 اور کراچی شپ یارڈ سے متعلق منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان منول سمٹ ڈیسک ٹو ڈیولپمنٹ 1 اگست کو اسلام آباد میں ہوگی۔ سمٹ کا مقصد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی توجہ معدنی ذخائر کی جانب مبذول کرانا ہے۔ ملکی ترقی کے لیے حکومت پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کی مشترکہ کاوشوں سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC قائم۔ معدنیات پر سربراہی اجلاس صنعت کی رفتار کو تیز کر دے گا۔ فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس رجسٹریشن فارم کا اجرا، صحت کی جدید سہولتیں فراہم ہوں گی۔ فنکاروں کو نجی ہسپتالوں میں علاج کی سہولت بھی میسر آئے گی۔ وزیر اعظم جلد پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے۔ آرٹسٹ آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ سرکاری اسکیم کے تحت حجاج کرام کو مزید 12 ارب روپے واپس کرنے کا فیصلہ۔ 97,000 فیکس کے حساب سے پیر سے ادائیگی شروع ہوگی۔ مینا میں جگہ نہ ملنے اور ٹرین سے سفر نہ کرنے والوں کو 21,000 روپے فیکس مزید دیے جائیں گے۔ حجاج کرام کی شکایات پر اضافی وصولیاں کرنے والے ٹور آپریٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ آئندہ سال کے لیے 1,79,210 حاجیوں کا کوٹا پاکستان کو مل چکا ہے۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا 9ویں اور 10ویں محرم کو پولیس فورس کو صوبے بھر میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ محرم کی مجالس اور جلوسوں کے سیکیورٹی فرائض بھرپور محنت اور جوش و جذبے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے کسی قربانی سے ہرگز دریغ نہ کیا جائے۔ IG پنجاب کی ہدایت۔ عاشورہ محرم کے سلسلے میں مجالس کا اہتمام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی بے مثال قربانیوں کا تذکرہ، حق کی بالادستی کے لیے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس، سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ دہشت گردوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ سب صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ TTP کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جانا چاہیے۔ TTP کی دہشت گردانہ کارروائیوں پر عوام کی رائے۔ مساجد پر خودکش حملہ کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ خیبر میں واقع مسجد علی پر دہشت گردوں کا خودکش حملے میں ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی نے اپنی قیمتی جان کی قربانی دے کر انسانیت کو سرخرو کیا۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر علماء و مشائخ کا شدید رد عمل۔ رحیم یار خان پولیس کا خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کچے میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بین الصوبائی اندھر گینگ کا سرغنہ ڈاکو جانو اندھر 5 ساتھیوں سمیت ہلاک۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بین الصوبائی گینگ کے سرغنہ کی ساتھیوں سمیت ہلاکت پر رحیم یار خان پولیس کو شاباش۔ مودی کے ہندوستان میں دل دہلا دینے والے مظالم پر انسانیت بھی شرما گئی۔ 4 مئی کو منی پور میں کوکی قبائل کی 2 خواتین کے اہل خانہ کو آنکھوں کے سامنے انتہا پسند ہندوؤں نے زندہ جلا ڈالا۔ دونوں خواتین سے اجتماعی زیادتی، سرعام برہنہ پریڈ بھی کروائی۔ 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود پولیس اور مودی سرکار بااثر انتہا پسندوں کے خلاف ایکشن لینے سے گریزاں۔ مودی سرکار پر عالمی میڈیا کی شدید لعن طعن اور کڑی تنقید۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی منی پور کے واقعات کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان، سندھ اور خطہ پوٹھوہار میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ آئندہ 3 روز میں مختلف حصوں میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔
ڈیرہ غازی خان، رو، بارکھان، سبی، نصیر آباد، ہرنائی، بولان، خزدار، لسبیلا اور پنجگور کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹھوہار میں بھی بادل جم کر برسنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ روس کا افریقی ملکوں کو ہزاروں ٹن اناج تحفے میں دینے کا اعلان۔ افریقہ کو یوکرینی اناج کی جگہ متبادل اناج فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بحیرہ اسود کے راستے اناج ترسیل معاہدے سے دستبرداری کی وجہ وعدے پورے نہ ہونا تھا۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا سینٹ پیٹرزبرگ میں روس افریقہ سربراہ اجلاس سے خطاب۔ مغربی افریقی ملک نائجیریا میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ صدر محمد بازوم معزول، ملک میں کرفیو نافذ۔ کرنل میجر امادو عبدالرحمان کی سربراہی میں قومی کونسل برائے تحفظ مادر وطن کا قیام۔ معزول صدر کی حمایت میں مختلف شہروں میں مظاہرے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز۔ قومی ٹیم کا سیریز میں کلین سویپ، دوسرے میچ میں اننگز اور 222 رن سے کامیابی حاصل کی۔ سری لنکن ٹیم دوسری اننگز میں 188 رنز پر ڈھیر۔ نعمان علی کی 7 وکٹیں، ڈبل سنچری بنانے پر عبداللہ شفیق میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ مین آف دی سیریز کا ایوارڈ آغا سلمان کے نام۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی گئی۔ چین میں ورلڈ یونیورسٹیز گیم FISU کا آج سے آغاز۔ گیم سیچوان صوبے کے دارالحکومت چینگڈو میں 8 اگست تک جاری رہیں گے۔ کھیلوں میں دنیا کے 100 سے زائد ممالک کی یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات شریک۔ پاکستان سے 5 کھلاڑی طالبات ایتھلیٹکس اور مارشل آرٹس مقابلوں میں حصہ لیں گی۔ ڈرائیونگ میں تیز رفتاری کا نیا عالمی ریکارڈ۔ برطانیہ کے فارمولا ای ڈرائیور جیک ہیزوز نے 218.71 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انڈور سپیڈ کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ ہیوز نے لنڈن کے ایکسل سینٹر کے 2.09 کلومیٹر کے ٹریک خطرناک سپیڈ کے ساتھ گاڑی دوڑائی اور امریکہ کے لیکن کا 2021 کا 165.20 کلومیٹر فی گھنٹہ کا ریکارڈ توڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں صدف علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت گوادر بندرگاہ کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ جنگی بنیادوں پر شروع کیا گیا بندرگاہ کی صفائی کا کام اگلے سال تک مکمل ہو جائے گا۔ گوادر کی ترقی سے پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو کی تفصیل محمد مظہر عباس سے۔ گوادر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت گوادر پورٹ کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ جنگی بنیادوں پر بندرگاہ کی صفائی کا کام جاری ہے جو اگلے سال تک مکمل ہو جائے گا اور گوادر ڈیپ سی پورٹ بن جائے گی۔ بڑے بحری جہاز وہ سامان لے کے آتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے تھے۔ ہم نے پھر جنگی بنیادوں پر ہم نے اس صفائی کا انتظام کیا اور آج پوری زور شور سے یہ صفائی جاری ہے اور انشاءاللہ اگلے سال فروری مارچ میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں 4 سالوں کے دوران بلوچستان کی ترقی روک دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 2015 میں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں بلوچستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بجلی کا منصوبہ جو کہ نواز شریف کی حکومت میں وہ اس کی بنیاد رکھی گئی، پچھلے دور حکومت میں 4 سالوں میں صرف 23 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن ایران سے گوادر آنی تھی، اس کو نہ لایا گیا۔ الحمدللہ ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اس منصوبے کو اس 6-8 مہینوں میں مکمل کیا۔ آج 100 میگا واٹ بجلی گوادر میں مہیا ہے۔ اسی طریقے سے پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن وہ FWO کے ذریعے ہم نے اس کو مکمل کرایا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک منصوبے کے تحت مزید 300 میگا واٹ کے کول پاور پلانٹ کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے جو بلوچستان کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
ایکنک نے 1200 میگا واٹ کے حامل چشمہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ یونٹ 5 منصوبے سمیت اہم منصوبوں کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں راولپنڈی سے کہوٹہ تک 28.4 کلومیٹر طویل سڑک کو دو رویا کرنے بشمول سہالہ ریلوے پاس پر 4 لین پل کی تعمیر کے ضمن میں وزارت مواصلات کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت مساوی بنیاد پر اس کے لیے فنڈز فراہم کریں گی، جبکہ NHA اس منصوبے کو مکمل کرے گی۔ اجلاس میں وزارت دفاعی پیداوار کے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے انفراسٹرکچر منصوبے کی بھی منظوری دی گئی۔ ایکنک نے 45 کلومیٹر طویل عبدالخیل داخی کلرکوٹ سڑک کی تعمیر کی منظوری دی۔ وزارت آبی وسائل کے ضلع خاران میں گورک سٹوریج ڈیم منصوبہ، جبکہ ضلع نصیر آباد میں کینال سسٹم کی ری ماڈلنگ منصوبے کی منظوری بھی دی گئی۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چشمہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ یونٹ 5 منصوبے کی منظوری بھی دی گئی۔ منصوبے کے تحت میاں والی میں 1200 میگا واٹ کو نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر پر کیا جائے گا۔ اجلاس میں حکومت سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی تعمیر نو اور بحالی کا منصوبہ بھی منظور کیا گیا۔ اجلاس میں پلاننگ کمیشن کے انویسٹمنٹ پروجیکٹ فائنینسنگ کمپوننٹ پاکستان ریزرو ریویو پروجیکٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ عالمی بینک اس منصوبے کے لیے $80 ملین کا قرضہ فراہم کرے گا۔ ملک میں موجود معدنیات کے چھپے ذخائر کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے 1 اگست کو اسلام آباد میں پاکستان منرلز سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سمٹ کا مقصد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی توجہ معدنی ذخائر کی جانب مبذول کرانا ہے۔ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے حکومت پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کی مشترکہ کاوشوں سے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک میں موجود بنجر زمینوں کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور کارپوریٹ فارمنگ سے قابل کاشت بنانا، مال مویشیوں کی جدید اصولوں کے تحت افزائش، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انقلابی اقدامات اور زمین میں چھپے معدنیات کے خزانوں کی جدید اور تیز تر طریقے سے کانکنی کے ذریعے ملکی برآمدات کی پیداوار کو بڑھانا شامل ہیں۔ پاکستان میں سونے اور تانبے کے علاوہ کرومائٹ، لوہا، لیڈ، زنک، کوئلہ، جپسم، ماربل اور گرینائٹ کے بھی وسیع ذخائر موجود ہیں، جن پر سرمایہ کاری سے ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا اور نوجوان نسل کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدام، صحافیوں کی طرح فنکاروں کے لیے بھی ہیلتھ انشورنس پروگرام کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے رجسٹریشن فارم کا اجرا کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جلد پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ مریم ملک رپورٹ کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس رجسٹریشن فارم کا اجرا کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فنکار قسم پرسی کی حالت میں بھی کسی سے شکایت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ فنکار بھی ہماری ثقافت اور ہمارا ورثہ ہوتے ہیں۔ www.dmpdemp.gov کے اوپر آرٹسٹ کی رجسٹریشن ہیلتھ انشورنس پروگرام جو وزیر اعظم نے شروع کیا ہے اس کی آج سے اجرا ہو جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ فنکاروں کو پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کی سہولت مل سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محرم الحرام کے بعد اس پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے، اس سے قبل تمام فنکار اپنے رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ تاریخی انیشیٹو ہے کہ آرٹسٹ کے لیے اور جرنلسٹ کے لیے پرائم منسٹر ہیلتھ انشورنس پروگرام کا سٹارٹ کیا گیا ہے۔ آپ کے تمام جو آپ کا پروفائل ہے اس کے مطابق آپ اس کو رجسٹر کریں گے تاکہ ایک ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہو، اور اس میں ہیلتھ ایکسیس جو ہے وہ ایک کارڈ کے ذریعے، ایک طریقہ کار کے ذریعے، ایک سسٹم کے ذریعے آپ کو ہیلتھ کارڈ ملے گا اور آپ کی ایکسیس ٹو پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ 2023-24 کے بجٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحافیوں، میڈیا ورکرز اور فنکاروں کے ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اتحادی حکومت نے قانون سازی کے ذریعے صحافیوں کے حقوق کو یقینی بنایا ہے۔ پیمرا ترمیمی بل کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی کے ساتھ صحافی تنظیموں کو شکایات کونسل میں نمائندگی کے ذریعے فیصلہ سازی میں بھی شریک کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران منصب۔ پیمرا ترمیمی بل 2023 کا مقصد صحافیوں کی تنخواہ کی ادائیگی کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنا ہے۔
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि साफियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने और जिम्मेदार सहाफत के फ़रोग के लिए पिमरा तरमीमी बिल 2023 पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी में तमाम मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों के इजलास हुए, जिनके सबूत और मिनट्स मौजूद हैं। अमूमन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कहता है कि जी हमारे पास क्योंकि बिजनेस गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए हुए तो हमारे पास एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसे नहीं है। ये पूरे ड्यूज को मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर उन्होंने देना है अपने एम्प्लॉय को, और इसमें खाली जर्नलिस्ट नहीं है, इसमें मीडिया वर्कर है, जो ड्राइवर है, जो डेस्क पे बैठा है, जो कैमरे के पीछे है, जो पूरा वर्किंग जर्नलिस्ट की डेफिनेशन में आता है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो इसको उसके साथ जोड़ा गया है पहली दफा। नए कानून में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के फर्क को वाज़ा कर दिया गया है। कोई सहाफी या इदारा शऊरी तौर पर झूठी और मन घड़त खबर चलाता है तो वो डिस इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। गलती से गलत या हकायक से बाइट खबर मिस इन्फॉर्मेशन के जुम्रे में आएगी। इसके तहत काउंसिल ऑफ कंप्लेन जो है वो लेगी डिसीजन कि ये कंटेंट के ऊपर कोई चेयरमैन पेमरा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे दौर में चलते प्रोग्राम्स बंद होते थे। क्या चेयरमैन पेमरा को कह दिया फलाने को बंद कर दें, फलाने को बैन कर दें, और इसको मुकम्मल तौर पे चेयरमैन का इख्तियार था। वो 3 गवर्नमेंट के लोगों की मीटिंग बुलाता है, वो उसको बैन कर देता है। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये इख्तियार अब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को दिया गया है, जिसके अंदर मीडिया और PFUJ की नुमाइंदगी होगी और इसमें हुकूमत या किसी सियासी जमात से कोई रुख नहीं होगा। मीडिया हाउसेस का निज़ाम इतना शफाफ होना चाहिए कि पेमरा को खुद नज़र आता रहे कि कहाँ होल्ड हुई है किसी की तनख्वाह, तो अस खुद वो हरकत में आ जाए। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि इस मामले को हुकूमती सतह पर रेगुलेट किया जाता, और एक तवील अरसे के बाद ये डिमांड जो है वो इस तरमीमी एक्ट के अंदर पूरी हुई है। बरतानवी हाई कोर्ट में भी हमने देखा कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के खिलाफ काफ़ी फैसले आए और उन्हें जुर्माने भी भरने पड़े। तो इन हालात में इस कानून साजी की बड़ी ज़रूरत थी और ये बड़ा बरवक्त और खुशाइंद कदम है। पिमरा के नए कानून में कोड ऑफ कंडक्ट की तारीफ का जायजा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की 8 पिटिशनों, यूनेस्को और UN ह्यूमन राइट्स की मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ और कोड ऑफ कंडक्ट 2015 के मुताबिक आप मौक़िफ़ लिए बगैर कोई खबर नहीं चला सकते। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के भाई की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर ममलकत ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और रसा के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी और पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ मुत्तहिदा अरब अमारात की अवाम और शाही ख़ानदान के साथ हैं। इस्लामाबाद में 9वें मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस आज सेक्टर G62 में इमाम बारगाह असनाशरा से बरामद होगा। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ आखिरी मंजिल इमाम बारगाह असना अशरी में इख्तिताम पसीर होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने 9वें मुहर्रम उल हराम जुलूस का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस सिक्योरिटी पर 1685 एहलकार और अफसरान तैनात होंगे, जबकि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और FC भी तैनात होगी। रेंजर्स के 60 और FC के 365 एहलकार अफसरान जुलूस ड्यूटी पर होंगे। जुलूस के मुकर्रर रूट पर तमाम रास्ते सील होंगे और जुलूस के शुरका के लिए मरकजी वॉक थ्रू गेट नस्ब किया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 9वीं और 10वीं मुहर्रम को पुलिस फोर्स को सूबे भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। अपने खुसूसी वीडियो पैगाम में IG पंजाब ने कहा कि इस अहम दिन पर पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन पाकिस्तान के शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सर्विस डिलीवरी, इन तीनों के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और ये 40वीं तक ड्यूटियाँ आपकी चलती रहेंगी। याद रखिएगा, कोई एक भी वाकया नहीं होना चाहिए। अवाम को साथ मिला के इस थ्रेट को रोकना है। हम बेहतरीन ड्यूटी करके फ्लैग मार्चेस और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ और अलर्टनेस के साथ इन दिनों में लोगों को महफूज रखेंगे, इबादत को होने देंगे, तकरीम और तकद्दुस का इस सिलसिला जारी रखेंगे और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की और पंजाब में हर मजलिस, हर जुलूस, हर इवेंट की हिफाजत करके दिखाएंगे। फिर लोग आपको कहेंगे कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि मजालिस और मातमी जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। उन्होंने कहा कि 9वें मुहर्रम पर लाहौर पुलिस की जानिब से 378 मजालिस, 20 लाइसेंसी और 59 गैर लाइसेंसी जुलूसों को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
انہوں نے کہا کہ تمام مجالس و جلوسوں کی CCTV کیمروں سے مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے یوم عاشور پر ڈبل سواری پر عائد پابندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی جلوس کے راستوں پر مخصوص اوقات میں موبائل سروس معطل رہے گی، جبکہ بارش کی صورت میں مجالس جلوسوں کے راستوں کو انتظامیہ کی مدد سے بحال رکھا جائے گا۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام میں یوم عاشور کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن تاریخ اسلام کے دیگر اہم امور کے علاوہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے خاندان نبوت کو کربلا کے میدان میں قربان کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں چودھری عبدالرؤف کی رپورٹ۔ قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام روز ازل سے فضیلت اور عظمت والا چلا آ رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر کہا گیا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ محرم کا شمار ان حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ روایات سے ملتا ہے کہ اس مہینے میں جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی دعائیں قبول ہوئیں۔ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ فضیلت ہے کہ ان کی شہادت کے لیے محرم اور خصوصاً یوم عاشور کا دن چنا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا اور خصوصاً یوم عاشور کے روزے میں 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہودی یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بمائے قوم لشکر فرعون سے نجات ملنے پر 10 محرم کو روزہ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ و اولا منکم، یعنی ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کی بھی تلقین فرمائی۔ یوں صحابہ کرام سے لے کر پوری امت کے اندر یہ تعامل مسلسل چلا آ رہا ہے۔ چودھری عبدالرؤف، PTV نیوز، اسلام آباد۔ محرم الحرام کے سلسلے میں ملتان میں چھوٹے بڑے سینکڑوں تعزیے نکالے جاتے ہیں، مگر جو تعزیے پورے برصغیر میں مشہور ہوئے وہ استاد اور شاگرد کے تعزیے ہیں۔ یہ صرف تعزیے ہی نہیں بلکہ فن و آرٹ کا وہ شاہکار ہیں جس پر اس کے معمار جتنا ناز کریں کم ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملتان سے ظفر اللہ خان کی رپورٹ۔ استاد اور شاگرد ملتان کی تاریخ میں سب سے قدیم تعزیے ہیں۔ ساگوان اور دیار کی لکڑی سے بنائے گئے ان تعزیوں کی مکمل تیاری مشین کی بجائے ہاتھ سے کی گئی ہے۔ تعزیے میں کسی بھی جگہ جوڑ کے لیے کیل کا استعمال نہیں کیا گیا۔ استاد کا تعزیہ 1825 میں حکیم رمضانی نے اپنے بیٹے عبداللہ خان اور اہل محلہ کے ساتھ مل کر بنایا۔ 9:30 بجے ہم زیارت کو یہاں سے اٹھاتے ہیں، 10 محرم کی رات کو زیارت کے لیے ہم اسے رکھ دیتے ہیں فٹ کر کے۔ شاگرد کا تعزیہ استاد اور شاگرد نے مل کر بنایا۔ یہ تعزیہ آستانہ خونی برج النگ سے برآمد ہوتا ہے۔ اس کا لیسن جو ہے نا 1835 سے جو ہے نا ایشو ہوا ہے۔ یہ تیسری زیارت بنائی گئی ہے سن 1944 میں۔ 8 فٹ کی منزلیں ہیں اور 33 فٹ لمبائی ہے اور 10 فٹ اس کی چوڑائی ہے۔ تعزیوں میں استاد اور شاگرد کے تعزیے کو قدیم ترین تعزیے کا اعزاز حاصل ہے۔ استاد شاگرد کے یہ تعزیے پوری دنیا میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ داتا دربار لاہور کے مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، جہاں اس وقت پہنچے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور ان کے ہمراہ ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور بينهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شجرہ نسب مبارک حضور سیدنا فیض عالم داتا گن بخش رحمت اللہ علیہ شکر پر بھی شکر ہے ہر دم خدا کے واسطے دم بدم شاکر رہو ہر دم خدا کے واسطے دو جہاں میں تو ہی تو ہے لا الہ کچھ نہیں بھید الا اللہ سمجھو خود خدا کے واسطے یہ نماز و روزہ ساری بندگی سجدہ سجود کفر ہے ہرگز نہ کر تو جز خدا کے واسطے حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش ان کے مزار پر غسل اور چادر پوشی کی تقریب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریب میں شریک ہیں تلاوت کلام پاک کی گئی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بین الصوبائی اندھر گینگ کا سرخنا ڈاکو جانو اندھر 5 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا ہے رحیم یار خان پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کچے میں آپریشن کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں جانو اندھر سمیت 6 ڈاکو ہلاک ہو گئے ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق جانو اندھر کے سر کی قیمت مقرر تھی اور ملزمان پر سندھ اور پنجاب میں سنگین مقدمات درج تھے پولیس کی بھاری نفری علاقے کا سرچ آپریشن کرتے ہوئے مزید کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بین الصوبائی اندھر گینگ کے سرغنہ کی ساتھیوں سمیت ہلاکت پر رحیم یار خان پولیس کو شاباش دی ہے
مساجد پر خودکش حملہ کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ خیبر میں واقع مسجد علی پر دہشت گردوں کا خودکش حملے میں ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی نے اپنی قیمتی جان کی قربانی دے کر انسانیت کو سرخرو کیا۔ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر علماء و مشائخ نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردانہ حملوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ جو سانحات ہیں، یہ جو خودکش حملے ہیں، یہ غیر شرعی بھی ہیں، غیر اسلامی بھی ہیں، غیر قرآنی بھی ہیں۔ جو بھی دامے درمے سخنے ان خودکش حملوں کی تائید کرے، مدد کرے، ساتھ دے، موقع فراہم کرے، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا مجرم ہے، انسانیت کا مجرم ہے، قرآن کا مجرم ہے، اور یہ فعل حرام ہے، اور اس کے نتیجے میں سیدھا سیدھا جہنم ہے۔ مسلمان کا شان مساجد کو بنانا ہے، نہ کہ ویران کرنا۔ اس لیے دھماکے کرنا اور کرانا، چاہے مساجد میں ہو یا ملک و قوم کی املاک کو نقصان پہنچانا ہو یا مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچانا ہو، ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے جیسی کاموں کا جتنا بھی مذمت کیا جائے کم ہے۔ علی مسجد کے اندر جو خودکش دھماکہ ہوا، جس میں قیمتی جان کی ضیاء ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی کی شہادت بھی ہوئی۔ ہم دہشت گردی کے تمام واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، اور دہشت گردوں کا اسلام سے اور پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ایسے واقعات کرنے والے اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی دین و حسب نہیں ہوتا، یہ سب صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ TTP کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جانا چاہیے۔ TTP کی دہشت گردانہ کارروائیوں پر عوام کی رائے، ملاحظہ کیجیے۔ TTP کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے، ختم کریں طالبان کو جو ہمارے پاکستان کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، پاکستان کا امن نہیں خراب ہونا چاہیے۔ یہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، کس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ علی مسجد جمرود میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مسجد شہید کی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی نے جس جانثاری کے ساتھ قربانی پیش کی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی مثالی بھی بہت کم ملتی ہے۔ میں شدید مذمت کرتا ہوں اس حملے کی، اور یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے۔ دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ دھماکہ کیا گیا ہے، یہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا ثانیہ ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے۔ مسلمان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے نا کہ وہ مسجد کو نقصان پہنچائے یا کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے۔ کہ کم خلق دا دہشت گردی کے یاغو تو ورسو اور یاغو سخت نہ سخت سزا ورسو، ان کے خلاف انکوائری کرے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ سختی ڈالوں نے پیش رکھنا چاہیے نا، کیوں بے رمٹی کرنے مسجدانی۔ یہ بہت غلط کام ہوا ہے، سب کو اس کے بارے میں باہر نکلنا چاہیے۔ شرپسند عناصر لوگوں کا کام ہے، باقی پبلک سارے اس کام کے خلاف ہے۔ ایسے تنظیموں کو یا گورنمنٹ اس کو مطلب سارے عام اس کو سزا دے دیں، ان کو روکا جائے، سخت ایکشن لیا جائے۔ جو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے ان کے پیچھے، مساجد میں اور ہمارے سیکورٹی فورسز پہ جو یہ حملے ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ہمیں نکلنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ تو افغان حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، تو ان کے لیے کارروائی ہونی چاہیے۔ دہشت گردی میں جو بھی ملوث ہے، خواہ وہ کسی بھی تنظیم سے ہو، اس کی مذمت ہر فورم پر بھی کریں گے۔ یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کا معاملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امن زیر ہے او دا خلک دی امن ته نه پریږدي، دا امن ولا بربادي، نو دا ډېر غلط کار دی۔ موږ د دې بھرپور لکه مخالفت کوو۔ مساجدوں پہ حملے کو پراپر طریقے سے روکا جائے۔ ہمارے لحاظ سے تو یہ دہشت گردی ہے، بڑی دہشت گردی ہے، غلط کام اور انسانیت سے گرا ہوا کام۔ اللہ کا گھر کو شہید کیا ہے، ہم لوگ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اصل میں یہ اسلام دشمن عناصر ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ TTP جڑی جماعت ہے نا، یہ دہشت گرد جماعت ہے۔ جو سزا بدتر سے بدتر ہو، ان کو وہ سزا دینی چاہیے۔ آج انہوں نے مسجد گرائی، کل ادھر سے کوئی مندر گرا دے گا، کوئی گرجا گھر گرا دے گا۔ اس ٹیررسٹ کو تو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ یہ جو مساجد شہید ہو رہی ہے، یہ غیر مسلم، یقینی غیر مسلم ہے۔ اس کو کون مذمت نہیں کرے گا؟ اس کا جو سہولتکار ہیں ان پہ سخت سے سخت کارروائی کریں۔ یہ جو کر رہا ہے یہ سارا غلط کر رہا ہے، کیوں ہمارا مسجد کو ٹارگیٹ کر رہا ہے؟ مسلمان ہے نا، وہ کبھی مسجد میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، نو مسلم ہی ہے تو ایسا کام کرتے ہیں۔
वजारत मजहबी उमूर ने सरकारी स्कीम के तहत हज की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज कराम को 97,000 फीकस और मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए वापस करने का फैसला किया है। तफसील बता रहे हैं अमाद आवान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तलहा महमूद ने कहा कि हज के अखराजात का शफाफ तरीके से एक मैकेनिज्म के तहत जायज़ा लिया गया। 11,75,000 रुपए के हज में हमने पहले 55,000 रुपए वापस किए। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़र मुबादला की किल्लत ना होती तो हज के लिए अखराजात ना बढ़ते। कोशिश है कि अगले साल हज मजीद सस्ता कर दिया जाए। हमने 97,000 सबको देने, 14,000 हम देंगे जिनका मरकजिया में राइश थोड़ी सी दूर हुई, और किसी शख्स ने अगर ट्रेन इस्तेमाल नहीं की है उसको 21,000 रुपया उसको भी हम वापस कर रहे हैं। मैं बहुत मायूस हुआ हूँ, इन प्राइवेट सेक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। आप लोग 15-15 लाख 25-25 लाख लेके आपने लोगों को ख्वार किया है। मेरे यलदरम साहब ये साथ में बैठे हैं, मैंने इनसे कहा इमीडिएट हियरिंग शुरू करें, जिसने अगर कोई ज्यादती की है हम उसको ब्लैकलिस्ट करें। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि वजारत मजहबी उमूर 1,79,000 हाजियों का कोटा इस दफ़ा अपने साथ लाई है, जिससे हमें अगले साल के इंतजामात को मजीद बेहतर करने में मदद मिलेगी। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने सेनेटर टोडेंग, चेयरमैन आर्म सर्विसेज कमेटी कांग्रेस मैन माइक रॉजर्स और कांग्रेस प्रोग्रेसिव कॉकस की नायब सदर कांग्रेस विमेन इल्हान उमर से मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दोनों ममालिक की इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताआवुन, माहौलियाती तब्दीली और इलाकाई पेशरफ्त के हवाले से बातचीत हुई। मसूद खान ने बताया कि इंडियाना के एक अजीम रहनुमा सेनेटर टोड यंग से मुलाकात में पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत बनाने और इलाकाई सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मसूद खान ने चेयरमैन आर्म्ड सर्विसेज कमेटी कांग्रेस में माइक रॉजर्स से भी मुलाकात की और इलाकाई सूरत हाल, दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताआवुन पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीकों ने रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें इल्हान उमर से मिलकर खुशी हुई और उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते में होने वाली पेशरफ्त और मौसमियाती मुवाफ़क़त और तख़फ़ीफ़ पर बात की। उन्होंने इंसानी सलामती को फ़रोग़ देने पर कांग्रेस की खातून रुकन इल्हान उमर के काम को सराहा। सैयद शुहदा हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कबूल फरमा। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में कबूल फरमा। अखस्सुल खास मरकज़ तजल्लियात, मंबई फुयूज़ व बरक़ात, मज़ारिल उलूमिल खफ़िया वल जलिया, हुजूर सैयदना अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हुजवेरी हजरत दाता बख्श अलैहि रहमत की बारगाह में कबूल फरमा। सिलसिला आलिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, दीगर तमाम सलासिल के बुजुर्गों को पेश करते हुए हुजूर इस्लाम की तमाम उम्मत, शुहदाए इस्लाम, शुहदाए पाकिस्तान, शुहदाए ख्वाजा पाकिस्तान, शुहदाए दाता दरबार, हुजूर फैज़ आलम के तमाम गुलाम, जमी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, जुमला हाज़िरीन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के अज़्ज़ा अक़रबा, वालिदैन, असातिज़ा, मशाइख़, मौला करीम सबको पेश कर। हज़रत अली बिन उस्मान अलमारूफ हज़रत दाता गंज बख्श, उनके मज़ार पर चादर पोशी और गुस्ल की तकरीब लाहौर से आप बराह रास्त सबकी काविशों को बिलखुसूस मोहतरम जनाब मोहम्मद इसहाक़ डार साहब की काविशों को कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम फरमा। हमारी अफ़वाज को फतह नुसरत अता फरमा, हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हुजूर फैज़ आलम के सदक़े से हम सब के ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह फरमा, अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा, महबूब अलैहिस्सलाम की सच्ची इत्तिबा की तौफीक अता फरमा, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, औलियाए इज़ाम की मोहब्बत अता फरमा, इन पाकीज़ा नफूस कुदसिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी साहब की खिदमत को अमूमी तौर पर पंजाब के लिए, बिलखुसूस सूफिया औलिया के लिए, अख़स्सुल खास हुजूर फैज़ आलम की बारगाह में इन्होंने जितने भी मंसूबाजात तरजीह बुनियाद पर किए, रब्बे कायनात
آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے محترم وزیر اوقاف صاحب، سیکرٹری اوقاف حضور فیض عالم کے تمام غلام اور خاص طور پر مدینہ فاؤنڈیشن کے تمام اراکین اور اپنا کرم فرما. حضور فیض عالم کے تمام غلام جو ہماری ان دعاؤں پر پوری دنیا میں ہاتھ اٹھائے اس وقت تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں. مولا کریم سب کی دین و دنیا کی بہتریاں اور بھلائیاں عطا فرما. الہ العالمین حضور فیض عالم کی پاکیزہ تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور دم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت موجود ہیں حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر. لاہور سے یہ منظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. اس وقت غسل دیا جا رہا ہے حضرت علی بن عثمان الحجویری کے مزار مبارک کو، اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد بھی اس تقریب میں شریک ہیں. تلاوت کلام پاک کو پیش کی گئی اور ان کے درجات کی بلندی کے علاوہ مجموعی طور پر ملک و ملت کی فلاح اور بہبود کے حوالے سے بھی خصوصی دعا کی گئی. اور ناظرین، مودی کے ہندوستان میں دل دہلا دینے والے مظالم پر انسانیت بھی شرما گئی. 4 مئی کو منی پور میں دل دہلا دینے والے واقعے میں کوکی قبیلے کی 2 خواتین کے اہل خانہ کو آنکھوں کے سامنے انتہا پسند ہندوؤں نے نہ صرف زندہ جلا دیا تھا بلکہ قتل عام کے بعد دونوں خواتین کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا تھا. رپورٹ کے مطابق 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود پولیس اور مودی سرکار بااثر انتہا پسندوں کے خلاف ایکشن لینے سے گریزاں ہے. منی پور واقعے میں ہندو انتہا پسندوں نے زیادتی کے بعد متاثرہ خواتین کو سر عام برہنہ پریڈ کروائی، بلکہ متاثرہ خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ نوچتے بھی رہے تھے. الجزیرہ نیوز کے مطابق پولیس اہلکار زیادتی اور اہل خانہ کو زندہ جلانے والے مجمع کا حصہ تھے، جبکہ انسانیت سوز واقعہ 2.5 ماہ تک انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو سکا، اور 19 جولائی کو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد دنیا بھر میں کوہرام برپا ہوا، جس کے بعد سے مودی سرکار پر عالمی میڈیا کی شدید لعن طعن اور کڑی تنقید کی جا رہی ہے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی منی پور کے اس واقعے کو سفاک، خوفناک اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے. بھارت انسانی حقوق سلب کرنے کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے مذہبی حقوق بھی سلب کرنے کا وتیرہ جاری رکھے ہوئے ہے. ایک جانب منی پور میں عیسائیوں کی نسل کشی جاری ہے، جبکہ دوسری جانب سکھوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے حقوق کی پامالی بھی بلا روک ٹوک جاری ہے. اب مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے 8 محرم کے جلوس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. بھارتی حکام نے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا بہانہ بنا کر سری نگر میں جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی. محرم کے جلوس کی اجازت نہ دینے سے کشمیریوں کے آزادی مذہب کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں محرم الحرام کے مرکزی جلوس 8 اور 10 محرم کو سری نگر میں مخصوص راستوں پر نکالے جاتے تھے. محرم کے جلوس پر پابندی لگانا سراسر متعصبانہ اور مسلمانوں کے دینی امور میں صریح مداخلت ہے. بھارتی حکومت ہندوؤں کی امرناتھ یاترا کے لیے تمام وسائل و سہولیات فراہم کرتی ہے، لیکن کشمیری مسلمانوں کی عبادات پر پابندی عائد ہے.
محرم کے جلوس نکالنے پر عزاداروں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بھارتی فوج کشمیریوں کو حق پر مبنی جدوجہد آزادی سے دور کرنے کے لیے ایسے گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ اور اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے موسم کی صورتحال۔ ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، اسلام آباد اور راولپنڈی میں الصبح موسلادھار بارش ہوئی، جس سے اسلام آباد میں مانسون کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ صبح کے وقت تیز بارش کے بعد مارگلہ کی پہاڑیوں پر بادل اتر آئے۔ حسین موسم میں مارگلہ کی پہاڑیاں دل فریب منظر پیش کرنے لگیں۔ بادلوں کی اٹکیلیاں دیکھنے والوں کو سحر زدہ کرتی رہیں۔ مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ کالی گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، تیز بارش۔ اسلام آباد میں ساون رت کے ڈیرے، قدرتی مناظر دھل کر اور بھی حسین ہو گئے۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے، کہیں موسلا دھار تو کہیں ہلکی بارش نے رنگ جما دیا۔ مختلف سیکٹرز میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ بارش نے درختوں اور سبزے کو بھگویا تو دھل کر ان کی دلکشی اور بھی بڑھ گئی۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر تیرتے بادل خوبصورت منظر پیش کرتے رہے۔ محکمہ موسمیات نے 29 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی، بلائی پنجاب، خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، دریائے ستلج میں کہروڑ پکا کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے سے بستی چکری بلوچاں والا میں بند ٹوٹ گیا۔ دریا کا پانی داخل ہو جانے کے بعد بستی بلوچاں والا کے 300 مکینوں، جن میں خواتین سمیت 25 بچے اور مرد شامل تھے، ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پانی داخل ہونے سے بستی میں 30 ایکڑ پر کاشت فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ریسکیو 1112 کی ٹیمیں اور انتظامی عملہ کشتیوں سمیت الرٹ ہے اور فلڈ ریلیف کیمپوں میں ادویات، خوراک، پینے کا پانی، واش روم اور پنکھے دستیاب ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں اکثر مقامات پر، جبکہ مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب، بالائی پنجاب اور خطہ پوٹھوہار میں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ اور اب بات کرتے ہیں گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے نوکنڈی کی بات کریں گے، جہاں پہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دالبندین میں 40، مٹھی 39، سکھر اور موہنجو داڑو میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔